میر تقی میر کی غزل کا چھٹا شعر ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے ہم اسے درست آہنگ میں پڑھیں گے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شاعر جب مشاعرے میں جاتے ہیں تو اس طرح نہیں پڑھتے۔ یہ عمل اس لیے اپنایا جاتا ہے کہ آپ سیکھ سکیں۔ یہ عمل ہوتا ہے مبتدیوں کے لیے، یعنی جنہوں نے ابھی سٹارٹ لیا ہوتا ہے شاعری کا، یا جو شاعری کے بارے میں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ 9th کلاس میں ہیں، آپ نے ابھی بہت ساری منزلیں طے کرنی ہیں، شاعری کے بارے میں جاننا جو ہے وہ آپ کا ابھی شروع ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ طریقہ بتایا جاتا ہے تاکہ وہ جو آواز کا زیر و بم ہے، جو اتار چڑھاؤ ہے، جو باریکیاں ہیں، وہ جو ہیں ان پہ واضح ہو سکیں، اور وہ ان کو فریکوینسی جو ہے وہ یہاں ان کی میچ کر سکے، اور پھر کل کلاں وہ بھی جو ہے وہ اسی آہنگ میں کچھ لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو مشاعرے میں ایسے نہیں پڑھا جاتا۔ مشاعرے میں کچھ حضرات ترنم سے پڑھتے ہیں، کچھ تحت اللفظ پڑھتے ہیں، وہ ان کی مرضی پہ منحصر ہے۔ تو حوالہ شاعری طرف بڑھتے ہیں۔ میر تقی میر کا نام لکھ دیں گے، باری آ جاتی ہے اب تشریح کی۔ تو آپ تشریح کا آغاز ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں میر تقی میر نے رنج و غم کی شدت کو مبالغے کے انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی بے رخی کی وجہ سے میرا دل مستقل غم کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کباب آگ پہ مستقل سیکنے کی وجہ سے جلنے لگتا ہے اور اس کے جلنے کی بو آس پاس پھیل جاتی ہے، اس طرح میر تقی میر کے مطابق ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دل بھی غموں کی آگ میں جل بھن چکا ہے۔ آگ اور کباب کو غم اور دل سے تشبیہ دے کر میر تقی میر اپنی تکلیف کی شدت ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس تشریح کے اختتام میں آپ امیر مینائی کا یہ شعر لکھ سکتے ہیں جو اس موضوع سے مناسبت رکھتا ہے کہ کباب سیخ ہیں ہم، کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں، کباب سیخ ہیں ہم، کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں، جل اٹھتا ہے جو یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں۔ یہ شعر آپ لکھ دیں گے، اس شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اب اس سے اگلے شعر کی طرف جو غزل کا 7واں شعر ہے، آخری شعر ہے۔